الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الایمان والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ حسب معمول حاضر ہوں، پچھلی اتوار کو عید تھی اس لیے حاضر نہ ہو سکا، آج حاضر ہوں، آپ کوئی بھی سوال فرما سکتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ آگے کوئی سوال؟ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سالار سکندر صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضور، کہا جاتا ہے کہ آلات موسیقی حرام ہیں، اگر کسی شخص میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے منہ سے ہی موسیقی کی آواز نکال سکتا ہو تو کیا وہ جائز ہے؟ سالار سکندر صاحب، جواب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے کبھی بھی فطری ترنم پر حرام کا تو کیا ناجائز ہونے کا بھی فتویٰ صادر نہیں کیا، اور میرے سامنے پوری تاریخ اسلام ہے۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ترنم کو ودیت کیا ہوا ہے، اور جو اللہ کی جانب سے ودیت ہے اسے آپ موسیقی کہنا چاہیں کہیں، میں اس سے بھی نہیں روکوں گا۔ جو فطرت نے ترنم انسان کی خوبی کے طور پر رکھا ہوا ہے، ایک بالکل جاہل آدمی ہے اور وہ بیچارے کو نہ بہروں کا پتہ ہے کہ یہ کون سی بہر ہے، اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہاں اتار کیا ہے، چڑھاؤ کیا ہے، یہاں کس طرح سے ادائیگی الفاظ کی کرنی ہے۔ یعنی بیچارہ بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، اور کبھی کبھی وہ بھی اکیلا بیٹھا بیٹھا یا چلتا چلتا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ بے شک کبھی نہ بکریاں چرانے والوں کے یا بھینسیں چرانے والوں کے یا بھیڑیں چرانے والوں کے قریب ہو کے دیکھ لیں، تنہا ہوگا بیچارہ، وہ کسی پہلی کی بٹ میں بیٹھا ہوگا اور کر رہا ہوگا۔ اب یہ کیا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتار کیا ہے، چڑھاؤ کیا ہے۔ یہ فطری ترنم ہے، اور جس میں فطری ترنم کا اظہار کرنے کا ملکہ ہو وہ کرے تو اس کو کبھی بھی امت میں علماء نے ناجائز و حرام نہیں کہا۔ اور چشتیہ حضرات کا تو کہنا ہی کیا ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا، سو کہہ دیا، الحمدللہ۔ آپ کو اچھا لگے گا، فطرت میں ودیت ہے، یہ ترنم فطرت میں ودیت ہے، جیسا کہ میں نے مثال بھی عرض کر دی ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد فہد رضا کا ہے۔ حضور، سجدہ تعظیمی حرام ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کیوں سجدہ کروایا؟ فہد بیٹا، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدہ ہے تو وہ ہے سجدہ امر، اور اللہ تعالیٰ کے امر پر عمل کرنا یہ ظاہر بات ہے کہ کسی صورت بھی ناجائز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ
آپ یہ دیکھیں، کبھی غور کیا کہ وہاں تو صرف اتنا ہی حکم تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سجدہ تو ایک کرنے کا حکم تھا، اور نماز میں اب سجدے کتنے کرنے پڑتے ہیں؟ 2۔ اب یہ 2 سجدے نماز میں کیوں ہوئے؟ اصل میں ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے امر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ ابلیس بہیمان اکڑ کر کھڑا رہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، نہیں کیا۔ جب ملائکہ نے سجدہ کر کے سر اٹھایا نا تو دیکھا کہ اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، بڑی بری شکل اور نحوست ٹپک رہی ہے، تو وہ بیچارے یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرے حکم پر تیرے بندے کو، تیرے نبی کو سجدہ کر دیا۔ تو انہوں نے ایک اور سجدہ کر دیا۔ پہلا سجدہ تھا سجدہ امر، اور دوسرا سجدہ تھا سجدہ شکر۔ اس لیے نماز میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، تو ایک سجدہ امر ہے، دوسرا سجدہ شکر ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے لیے ہوا۔ اس کے بعد شریعت بدلتی رہی، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ آخری شریعت ہے۔ اس میں آ کر قیامت تک کے مسائل کا حل عطا کر دیا گیا۔ لہذا اب شریعت مصطفیہ علی صاحب صلاۃ والسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لہذا اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ تعظیمی بھی کرے گا تو تب بھی یہ سجدہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ کوئی بھی ہو وہ ناجائز و حرام ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ تقریباً جواب جو ہے وہ ہو گیا الحمدللہ۔ سجدہ تعظیمی بھی ہمارے آقا کی شریعت مطہرہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد گوہر علی کا ہے۔ حضور ماہ شوال کے روزے رکھنا کیسا ہے اور کتنے ہیں؟ گوہر علی صاحب، جواب یہ ہے کہ ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا حکم حدیث میں آیا ہے، ثواب ہے، لیکن یاد رہے کہ شوال کے 6 روزوں کو ماہ شوال میں بانٹ کر رکھنا چاہیے، یعنی پورے ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے چاہیے۔ ان کا لگاتار رکھنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہ ہے، لہذا پورے شوال میں بانٹ کر 6 روزے رکھ لینے چاہیے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی اور سوال آگے لائیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عاقف حیات قادری صاحب کا ہے۔ حضور اسلام خنزیر کا گوشت کھانا، اسلام نے خنزیر کا گوشت کھانا کیوں حرام؟ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے؟ خنزیر انتہائی بے غیرت ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے بے غیرتی کے جذبات پنپتے ہیں اسلام نے، اس لیے اس کا گوشت کھانے کو حرام قرار دے دیا کہ اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے وہ قوتیں ابھرتی ہیں جن سے بغاوت، اور خاص کر یہ جو انسان کے اندر شہوت کا جذبہ ہے اس کو بہت ہوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر، شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا خنزیر بے غیرت ہے، اس کا گوشت کھانے والوں میں بڑی بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں ظاہر ہے کیا عرض کر سکتا ہوں، آپ تو اس زمانے میں جی رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی، اور کمپیوٹر بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، اس پر آپ تقریر سن رہے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ گند ڈال دیا ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ اب بہرحال میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ بچنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ خنزیر بے غیرت ہے، جی ہاں، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ جی ہاں، میں کیا عرض کروں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عاطف اسلم صاحب کا ہے۔ حضور بہت
جی ملک شام میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر ظلم و ستم پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ عاطف، جب سے میں نے خبر سنی اور جب میں نے اس کے متعلق کچھ معاملات کا جائزہ لیا، انتہائی صدمہ ہوا، دل خون کے آنسو رویا، میں بہت پریشان ہوں، مگر ظاہر ہے میں ایک بزدل سا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ میری قوت گویائی میں ایسا اثر ہے کہ اس سے امت جو ہے وہ سوتی سوتی جاگ جائے۔ امت تو بیچاری کو تھپیاں دے دے کے سلا دیا گیا ہے، اور پھر اس دور میں کورونا لا کر امت میں وہ سستی اور اس سے ڈرایا گیا ہے کہ امت 1400 سال میں کبھی اتنی سہمی نہیں جتنی میں اب سہمی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ واللہ میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ کورونا آ گیا ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہو گیا ہے امت کو۔ اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت چونکہ ڈرتی نہیں، سہمی کبھی نہیں، ستم سہ لیتی ہے پھر جیتی ہے، ظلم سہ لیتی ہے پھر جیتی ہے، اور جب کبھی ان کے ایمان و ایقان کا مسئلہ آتا ہے یہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن اب ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ واللہ باللہ میری دعا ہے اللہ اس امت کو اس حالت سے نجات عطا فرما دے اور پوری دنیا کے اہل اسلام کی مدد فرمائے، بلکہ انسانوں کو اس بیماری سے جس کو پتہ نہیں، میں اب کیا کہوں اس کے بارے میں، میں نے بتایا تھا نا، نزلہ زکام ہوا، بخار ہلکا سا ہوا اور گلا خراب ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حضرت اب تو آپ کا بھی گلا خراب ہو گیا۔ میں کہ جی جناب گلا خراب ہو گیا۔ آپ کو بھی کھانسی لگ گئی؟ میں کہ جی جناب کھانسی لگ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ میں وہ سالین گولی بازار میں ملتی ہے، درد والوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ منہ میں ڈالی ہوئی ہے، وہ چوس رہا ہوں۔ اچھا آپ دوائی لیں، فوراً چیک اپ کرائیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ سالین کی گولی بڑی اچھی ہے اور اس سے انشاءاللہ گلا ٹھیک ہو جائے گا، وللہ الحمد، کہ سالین کی گولیاں چوسنے سے گلا بھی ٹھیک ہو گیا، کھانسی بھی ہٹ گئی اور نزلہ زکام بھی 1-1.5 ہفتے کے بعد جاتا رہا۔ بلکہ وہ جو میں نے نشست کی تھی اس میں ہلکے ہلکے اثرات آواز میں تھے کہ جس طرح گلا خراب ہو اور نزلہ زکام لگا ہوا ہو، لیکن الحمدللہ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ڈرنا ہے؟ کیوں ڈروں میں کسی سے؟ میں تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ ورنہ 2018 میں جس طرح کہ مجھ پر بیماریوں نے حملے کیے اور جو حالت میری ہو گئی، کوئی پوچھ لے بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد رفیق ظفر صاحب سے کہ میری کیا حالت تھی، مجھے پوچھتے تھے کوئی خوف؟ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب کوئی خوف نہیں ہے۔ اچھا آپ کا بی پی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا وہ چیک کر لیجئے۔ شوگر میں نے کہا میں نے چیک کی تھی نارمل ہے۔ اور میں نے کہا اور یہ ہے بریگیڈیئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے آپریشن تھیٹر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور میں نے اپنے رب سے عرض کر دیا تھا یا اللہ مجھے تو یہاں سے میں راضی اور مجھے یہاں سے واپس اپنے بندوں میں بھیج دے تو بھی میں راضی، دونوں صورتوں میں راضی ہوں، جس طرح سے تیری رضا و منشا ہے اس طرح سے تو کر لے، میں ناراض نہیں ہوتا۔ لیکن میرے رب نے مجھے قبر میں بھیجنے کی بجائے دنیا میں بھیج دیا، الحمدللہ۔ اب تو مجھے دیکھنے والوں کو اور میری بات سننے والوں کو احساس تک نہیں ہو پاتا کہ یہ قرب موت میں بھی گیا ہوگا۔ میں کورونا سے کیا ڈرتا، میں کسی آفت سے کیا ڈروں؟ مجھے پتا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ سلامت ہے اور سلامتی دیتا ہے، یا سلام ہو یا سلام، یا سلام ہو یا سلام، یا حفیظ ہو یا حفیظ، یا کریم ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان، یہ میرا ذکر ہے اور میرے جسم کی تمام بیماریوں کو ایک لمحے میں اڑا کے لے جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے بندوں کے قول میں یہ قوت ہے۔ میں نے اس مرد کو دیکھا جو کہہ دیا کرتا تھا کچھ نہیں ہوتا، چلو جاؤ اللہ خیر کر دے گا، دے دو اس کو 3 پڑیاں۔ اس مرد کا نام تھا حضرت حکیم محمد موسیٰ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے اس مرد کو دیکھا ہوا ہے کہ مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی، بس اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ تو جس نے ایسے مرد کو دیکھا ہوا ہو اس پر اس کا اثر ہو جائے کہ اس سے یہ ہو گیا، اس سے وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، آپ گھبرائیں نہیں، یقین کریں آپ اس امت کو قیامت تک اللہ عزتوں سے نوازے گا، اس امت پر اللہ
اپنا کرم کرے گا، رحم فرمائے گا، کبھی اس امت پر عذاب ربانی نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ بڑے بڑے باعمل ہیں اور آپ بڑے بڑے متقی ہیں اور بڑے آپ پرہیزگار ہیں اور آپ بڑے باعمل ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ آپ جو بھی ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول کا اللہ کے پیارے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ پڑھنا کوئی چھوٹی دولت تھوڑی ہے، اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی آپ کو عزتیں مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور انشاءاللہ قبر بھی روشن ہوگی، اور انشاءاللہ حشر میں بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا بلکہ معاف کر ہی دے گا۔ اس لیے کہ محبوب رب جو کہہ دیں گے یا اللہ جیسے بھی ہیں تو میرے نا، کلمہ تو میرا پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو ان کو تو بڑا خیال ہے تمہارا۔ اب تم یہ اے امت مسلمہ تم دیکھ لو تمہیں کتنا خیال ہے ان کا۔ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، میں اس سے گزارش کروں گا، کہو تو ہاتھ جوڑ دوں، میرے بچوں کے برابر بھی ہوں گے، یہ 25 سال کے، 30 سال کے، 35 سال کے، 40 سال تک کے، میں 60 سال سے اوپر جا رہا ہوں، تو میں کیا عرض کروں؟ ایک لمحہ مراقبہ کر لیا کرو، کبھی مراقبہ کر لینا کہ میں واپس جاؤں گا اور حشر کا میدان لگ جائے گا اور میں بھی حشر میں آؤں گا، ظاہرہ آنا ہی آنا ہے۔ جب میں حشر میں آؤں گا اور پھر وہاں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا سوائے ایک جان کے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رب سے عرض کریں گے یا اللہ جیسے بھی ہیں آ گئے ہیں، میرے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو کہتا ہے، چل تو کہتا ہے تو میں نے معاف کیا۔ ان کا کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، پوچھ نہیں، پرتیت نہیں، حدیثوں کا مفہوم ہے، جنت مل جائے گی۔ اس لیے یہاں بھی کبھی سوچ لیا کرو کہ ان سے وفاداری کر رہا ہوں کہ نہیں، اگر کر رہے ہو آپ کی عظمت کو سیلوٹ کرتا ہوں، اور اگر آپ نہیں وفاداری کر رہے تو خدا اور رسول کا واسطہ، اللہ اور رسول کے لیے آپ اللہ اور اللہ کے محبوب سے وفاداری شروع کر دیں، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، خاتمہ بھی انشاءاللہ ہاں بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے وفاداری نہ کی پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو کل اگر مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں بتایا تھا، تو میں نے کہہ دینا کہ میں تو ہر اتوار کو ان کو کہا کرتا تھا وفاداری سیکھو، وفادار بنو، وفاداری سیکھو، وفادار بنو، وفاداری سیکھو، وفادار بنو۔ کس کی وفاداری؟ اللہ کے رسول سے وفاداری۔ وفادار بنو کس کے وفادار؟ اللہ کے پیارے محبوب کے وفادار۔ کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرما دے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ یہ جو بیماریاں اگر آتی رہتی ہیں، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اب اس امت کو اس طرح کا کر دیں گے کہ ایسی ان کو وہ دیں گے، میں اب کیا کہوں، الفاظ کہنے کو جی نہیں چاہتا نا، لہٰذا ڈیش 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 ایسی وہ ڈوز دینا چاہتے ہیں کہ ان کو جیسا ہم کہیں یہ ویسا سوچیں، جیسا ہم کہیں یہ ویسا بولیں، جیسے ہم کہیں یہ ویسے اشارات و کنایت کریں۔ صاحب یہ قیامت تک نہیں ہونے کا، اس لیے کہ یہ دل اللہ کے محبوب کے عشق میں دھڑکتا ہے۔ یہ کبھی اس کی آواز سن کے غور سے دیکھ لیجئے گا، یہ کہتا رہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ کبھی دیکھ لیجئے گا، اسے کبھی بات کر کے دیکھ لیجئے گا کہ تیری حیات کا، حیات دینے کا راز کیا ہے، تو وہ کہے گا اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ اس کو تم نہ بھی یاد کرو تو تمہاری سانسوں کے ساتھ وہ تم سے اپنی یاد کروا رہا ہے، لیکن اگر تم یہ باور بھی کر لو کہ میری حیات ہی اللہ کے ذکر کے سبب سے ہے، آپ پر پھر اللہ کی رحمتیں اور نازل ہوں گے، آپ بڑے آدمی بن جائیں گے۔ یقین کریں اس امت کا ایک ایک فرد، بولوں کی تو بات کیا کروں، یہ تو ہیں ہی بابرکت لوگ نا، اب ہمارا اور کام ہی کیا ہے سوائے اس کے۔ یہ جوان، یہ میرے بچے 25 سال کے، 30 سال کے، 32 سال کے، اس میں اوپر نیچے کیا بات ہے ان کی، اللہ سے اب بھی ڈرتے ہیں، یقین کریں بہت ڈرتے ہیں۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو آ کے پوچھتے ہیں حضرت اس طرح ہو گیا اب کیا ہوگا؟ میں کہ بیٹے کچھ نہیں، آپ معافی مانگ رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہ جی بیٹے اللہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر ہی دیتا ہے۔ جو اتنا کریم ہے آپ کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ آپ کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے اور وفاداری لوگوں کو سکھانی چاہیے۔ اور ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک، ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ میرے آقا کے بعد، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں اور ہمارے بعد پھر اور کوئی امت بھی نہیں ہے۔ آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، آپ وہ امت ہو جس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی عظمت کا بھی کیا کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین
وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. یعنی اپنی فضیلت کے ساتھ ہی تمہاری فضیلت بیان کر دی، تمہارا بھی کیا کہنا جن کے نبی نے یاد رکھا. حسن رضا ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کہیں تو یہ بے ادبی لگتی ہے کہ تم ہم پہ فدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کریں. بچوں آپ بھی ان سے محبت کریں، بھائیوں آپ بھی ان سے محبت کریں، مشائخ اعظام آپ بھی ان سے محبت کریں، علماء کرام آپ بھی ان سے محبت کریں، اے شیوخ طریقت آپ بھی ان سے، پیرو آپ بھی ان سے محبت کرو، آپ بڑے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے حضرات، آرمی آفیسرز آپ بھی ان سے محبت کریں. آپ کے آقا وفا کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کیجیے، محبت کا صلہ دیکھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں آخرت میں بھی عزتیں انشاءاللہ. اچھا یہ سوال ابھی اگلا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا وہ عظیم مرد ہے کہ جس نے اللہ اکبر بنو امیہ کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود کمال کر دیا. آپ جب، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، میں نے کسی سیشن میں عرض کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ ہے نا بیٹے وہ سیشن، اسے وہاں دیکھا جا سکتا ہے، اور کم از کم مرحلہ آدھے ایک گھنٹے کا ہے. وہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ کے پاس وزیر خزانہ آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پیش رو جو خلیفہ تھے سلیمان بن عبد، تو وہ روزینہ 200 درہم ڈیلی لیتے تھے، تو آپ بھی اپنا روزینہ لکھوا دیں کہ آپ کو ڈیلی خرچہ کیا دیا جائے. آپ نے وزیر خزانہ کو کہا کہ فی الحال بیگم صاحبہ سے مشورہ نہیں ہوا، لہذا آپ پھر آئیے گا. وہ پھر آئے تو آپ نے کہا کہ ابھی بھی بیگم صاحبہ سے مشورہ نہیں ہو سکا، لہذا میں آپ کو اپنا خرچہ ڈیلی کیا لینا ہے وہ لکھوا نہیں سکتا. وزیر خزانہ کہنے لگے کہ حضرت ایسے کریں، آپ کے پیش رو خلیفہ کو 200 درہم ڈیلی دیے جاتے تھے، آپ بس تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے فیصلہ کیجئے گا تاکہ نظام چلانے میں مشکل پیش نہ آئے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بیگم صاحبہ کو، ان کا نام فاطمہ تھا، ان کو بلا کر کہا کہ بیگم یہاں بیٹھیں، اب میں مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا ہوں اور مجھ سے وزیر خزانہ نے پوچھا ہے کہ آپ اپنا خرچہ ڈیلی بتائیں کہ کیا آپ کو دیا جائے. بہرحال سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ بیگم اب میں مسلمانوں کا امیر ہوں، اب میں وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں جو جوانی میں ہوتا تھا کہ آگے پیچھے سواریاں چل رہی ہیں خدام کی اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگی ہیں، جن راستوں سے میری سواری گزر رہی ہے وہ راستے مہک رہے ہیں. آج میں مسلمانوں کا امیر ہوں، لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے تمام زیورات اور تمام وہ چیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں وہ فوراً بیت المال میں جمع کرا دیں. دوسری صورت، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو یہ کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کا مال تو آپ کے پاس ہے، آپ اس کی مال کا ہے، لیکن میری رفاقت آپ کو میسر نہیں رہے گی. بی بی نے کہا عمر میں ان تمام چیزوں کو بیت المال میں جمع کروا دیتی ہوں لیکن آپ کی رفاقت کو نہیں چھوڑ سکتی. کیا کہنا اس بی بی کا بھی، کیا کہنا اس بی بی کا بھی. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اپنے پیسے بیت المال میں جمع کروا دیے اور زیورات بھی. پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اب ڈیلی کتنے پیسے چاہیے جس سے ہمارا خرچہ ہو جائے. تو مشاورت کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزیر خزانہ کو کہا کہ آپ ہمیں 2 درہم ڈیلی دے دیا کریں، اس میں ہم گزارا کر لیا کریں گے. وزیر خزانہ رو پڑے، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خواب میں تو نہیں باتیں کر رہے؟ فرمایا نہیں وزیر خزانہ صاحب، میں خواب میں باتیں نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت ہے بیگم صاحبہ سے میں نے مشورہ کر لیا ہے، ہمارے لیے 2 درہم روزانہ کافی ہیں، ان میں ہم گزارا کر لیا کریں گے. آپ اندازہ کریں. اور جو پہلا حکم جاری کیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وہ یہ تھا کہ پوری سلطنت میں جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار پر کوئی تبرہ کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، فوراً بند کر دے. اور اگر مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ مملکت اسلامی میں کسی نے اہل بیت اطہار کی توہین کی ہے
ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اور پھر اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا کہ جو جگیریں تم نے حکومت کی وجہ سے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہیں، یہ میری چراگاہ، تو یہ فلاں شہزادے کا علاقہ، تو فلاں شہزادے کا علاقہ، فوراً بیت المال کو واپس کرو۔ انہوں نے آگے سے تیل پھر کیا کہ عمر تم ہمارے ہو، ہمارا خیال کرو۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں کہا رضی اللہ عنہ کہ اب میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو تم نے بیت المال سے لی ہوئی ہیں ناجائز، ان کو واپس کرو، اور اگر تم واپس کر دو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر واپس نہیں کرو گے تو واپس تو میں نے وہ چیزیں لے ہی لینی ہیں، اس کے ساتھ میں تمہیں سیدھا بھی کر دوں گا۔ یہ ہے کردار عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کو باور کرانے کے لیے آپ نے اپنے وزراء کو کہا کہ ان کی دعوت کی جائے۔ سارے شہزادگان نے بنو امیہ کو جمع کیا، آؤ آ کر ضیافت کھا لو۔ ظاہر وہ بھی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے آئے کہ آج زعفرانی پلاؤ ہوں گے اور وہاں مرغ مسلم ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تصورات لے کے آئے ہوں گے۔ اور اپنے خادموں سے کہا کہ جب بنو امیہ کے شہزادے آ جائیں اور کافی دیر ان کو بٹھاؤ، اور بٹھا کر جب انہیں بھوک لگ جائے ان کے آگے آپ خورے پانی کے رکھ دو اور بھنے ہوئے چنے رکھ دو۔ چنانچہ وہ رکھ دیے گئے۔ اب بس جب بھوک لگی آپ خورے میں پانی پیتے تھے، چنے چباتے تھے، وہ چنے چباتے اوپر سے پانی پیتے، 1-1.5 گھنٹے میں این بالکل پیٹ بھر گئے، بلکہ جو پانی پیا چنے چبا چبا تو پیٹ اچھی طرح سے سیراب ہو گیا۔ پھر کھانا لگوایا اور آواز دی کہ آؤ آ کر شہزادگان بنو امیہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا جی اب تو پیٹ میں گنجائش ہی نہیں رہی، پیٹ تو بھر گئے ہیں، اب اٹھا لو، کوئی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب عمر بن عبدالعزیز نکل کر آئے۔ ہم تو صلات کے بعد کہا او شہزادگان بنو امیہ، کیوں مال و زار پر نہ حق قبضہ کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں مارتے ہو؟ تم نے یہ جو مربوں کے حساب سے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ فلاں شہزادے کی چراگاہ، تو یہ فلاں شہزادے کی ملکیت، یہ فلاں شہزادے کے لیے، یہ فلاں شہزادے کے لیے، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ واپس کرو بیت المال کو۔ اس پیٹ کے لیے یہ ظلم و ستم کرتے ہو، لوگوں کے اموال لوٹتے ہو۔ وہ تو بنے ہوئے چنوں سے اور پانی پی کر پیٹ بھر گیا، تو جب پیٹ بنے ہوئے چنوں کے چبانے سے بھر سکتا ہے تو اب ملک مسلم کیوں نہیں کھاتے؟ جاؤ کھاؤ۔ کہنے لگے عمر، یعنی عمر بن عبدالعزیز، آج سمجھ آ گئی ہے ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم نے یہ پیٹ بھرنے کے لیے ظلم و جور کیا، لوگوں کے مال اموال پر ناحق قبضہ کیا، لہذا ہم واپس کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو کھاڑنا ستم ہے، ظلم بالائے ظلم ہے، ستم بالائے ستم ہے۔ اللہ کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور کو اکھاڑا ہے۔ اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ یاد رکھ لیں، تاریخ میں ان سے اسی جہان میں بدلہ لیا جائے گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی و قدیر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی قبر کو منہدم کرنا اور آپ کی گستاخی کرنا، اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کیا کہنا تمہیں؟ میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں اللہ ان کو معاف نہ کرے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ ان سب پر لعنت کرے اور ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ آل بیت اطہار کے ساتھ جو عمر بن عبدالعزیز کی محبت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مدینہ طیبہ آئے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ درس قرآن دے رہے تھے، آپ نے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں۔ عرض کے نہیں حضور، امیر المومنین نہیں، اہل بیت اطہار کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا مرد تھا یہ، بہت بڑا بندہ تھا یہ، بہت بڑا بندہ تھا عمر بن عبدالعزیز۔ he was great Muslim leader, he was purely slave of the beloved Mustafa, darling of Allah۔ اللہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی لائف ہسٹری کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا وہ جو تھا سیشن معلوم 2013 میں تھا بیٹے، وہ یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے؟ 12 میں 2012 میں وہ سیشن ہوا تھا، یوٹیوب پہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے تفصیل کے ساتھ۔ عاطف اسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے سوال کر کے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ میں پوری امت سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ ان اپنے محسنین کا خیال رکھیں، آپ ان محسنین کا خیال رکھیں، خود جاگیں، سوئیں نہیں، نہ سوئیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ جاگیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے حق میں آ جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ آخر
اللہ کے بندے ہی غالب رہتے ہیں. یہ لو بیٹا. وعلیکم السلام. حضور میں انڈیا کشمیر میں رہتا ہوں. میرا نام شبیر عالم ہے اور میری والدہ کا نام حفیظہ ہے. میں اکثر پریشان رہتا ہوں, پلیز رہنمائی فرمائیں. بیٹے آپ کا کشمیر انڈیا والا کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر میں آپ کا رہنا اور وہاں رہ کر آپ کا نام شبیر عالم ہونا, والدہ کا نام حفیظہ ہونا, یہ بتاتا ہے آپ بہت بڑے آدمی ہو. آپ پریشان نہ ہو میرے بچے, آپ پریشان نہ ہو, آپ نہ گھبرائیں. ان قریب آپ پر اللہ کی راحتوں کے دروازے کھل جائیں گے. ذرا مغموم نہ ہو, ذرا مغموم نہ ہو, ذرا پریشان نہ ہو. میں دیکھ رہا ہوں ان قریب آپ کے لیے راحتوں کے, آزادی کے, عزتوں کے, شرفتوں کے, برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. نہ گھبرائیں آپ. میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور تیرا نام سن کر اور کشمیر کا لفظ سن کر میں تڑپ گیا کہ میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے تھا. کیا کروں میں اب, بزدل ہوں نا میں, سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتا نا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان جیسے ملک میں ہوں. یہ ملک بڑا با امن ملک ہے الحمدللہ. یہاں بڑی راحتیں ہیں. اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے. اللہ آپ کے کشمیر کو برکات سے مالا مال کرے. اللہ شبیر عالم آپ کو اپنی حفاظت اور اپنے امان میں رکھے. آپ پریشان نہ رہا کریں. نہ 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 بالکل نہ پریشان رہا کریں. میں جو ہوں آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے بھی زندہ ہوں. میں ابھی زندہ ہوں. میں دعا کرتا ہوں آپ کو بھی اور سارے کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سلامت رکھے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راحتوں کے دروازے واہ فرما دے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. لیجیے بیٹا اور سوال آگے دے دیجیے. وعلیکم السلام. محمد شہزاد صاحب کا یہ سوال ہے, حضور مکہ سے اسلام پھیلا اور پاکستان اور انڈیا آیا. سوال یہ ہے کہ وہ لوگ وہابی اور ہم سنی کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ اختلافات نظریاتی مسلمانوں میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا ہونا ان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اختلافات کی وجہ سے فلاں اس طرح کی سوچتا. سوچے کوئی بات نہیں, نیت خیر ہونی چاہیے. ائمہ مجتہدین میں اختلاف رہے, صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتے تھے, لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے. لہٰذا یہ کوئی بات نہیں. باہمی اختلاف ہونا یہ آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ اختلاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ورنہ لوگ تو بیچارے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یہ کیسے کہیں, یہ کیسے کہیں. آپ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ کو امت کے اختلافات یاد آتے ہیں. کوئی بات نہیں. اختلافات میں سے بھی ہزاروں خیر کی راہیں نکلتی ہیں. اگر نہیں سمجھ آتی تو کبھی میرے پاس آ جائیں. میں آپ اختلاف دو علماء کا, دو گروہوں کا بیان کر دیں, میں اس میں بھی دکھا دوں گا کہ یہاں بھی امت کے لیے برکتیں ہیں. لہذا اختلافات سن کر گھبرا نہیں جانا چاہیے کہ یہ امت ابھی تک اس طرح نہیں ہوئی کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ احمق امت ہے معاذ اللہ, بلکہ یہ صاحبان عقل و فکر لوگ ہیں. اختلاف وہی کرتے ہیں جو صاحبان عقل و فکر ہو. کوئی بات نہیں, اختلاف ہو جاتا ہے امت میں, سمجھا دینا چاہیے لوگوں کو اور سلجھا لینا چاہیے اختلاف کو. اللہ تعالیٰ شہزاد آپ کو برکتیں عطا فرمائے. وعلیکم السلام. یہ سوال عبید علی کا ہے, حضور ایک بار بھی سلطنت قائم ہو گئی, ایک بار بھی سلطنت قائم ہو گئی, اس ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بیٹا, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. یہ سوال رانا انوار کا ہے, حضور اس دور میں اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ انوار بیٹا بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے. آپ لوگوں سے بچ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو اس میں رکھیں کہ میں اپنے نقاش ڈھونڈوں.
بجائے اس کے کہ لوگوں کے نقائص تلاش کرنے کے. تو ظاہر ہے لوگوں کے نقائص آپ دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں. بس میں ہوں تو لوگ میرے نقائص دیکھیں گے، ان کو بہت نظر آ جائیں گے. میں ہوں بھی ایسے نقائص سے پر ہوں. میں لوگوں کی خوبیاں دیکھتا رہتا ہوں. یہ جو میرے قریب نوجوان ہیں، جو علماء میرے شاگرد ہیں، جو نوجوان مجھ سے بیعت ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ میری عزت کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں، اس لیے کہ وہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لہذا آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور لوگوں کی بھلائی کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں سے کبھی بھلائی کی توقع نہ رکھنا. لوگوں سے بھلائی کی کیا توقع رکھنی ہے؟ یہاں تو عجب حال ہے، ڈیش 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 چھوڑے دیتا ہوں. منافقت تو لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ منافقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی منافقین سے بچیے. لیجیے بیٹھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال ممتاز ساجد کا ہے، یہ ساجد ممتاز کا ہے. حضور اہل تشیع رافضی کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور جنازہ پڑھنے والے کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ مسلمان سمجھ کر ہے، اور میں اس سے اس طرح نہیں کہتا کہ نہیں آپ جنازے میں بھی شریک نہ ہوں. نہیں، میرا طرز فکر و عمل اس طرح کا نہیں ہے. لہذا آپ بھی اس میں جنازہ میں کہیں آپ کو شریک ہونے کا موقع ملتا ہو جائیں، نرمی پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کی جانب آپ کو لے ہی جائے گا. یہ لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال فیصل اتواری صاحب کا ہے. حضور حوا نام رکھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، حوا نام رکھ لینا چاہیے. وعلیکم السلام. یہ سوال سعید خان صاحب کا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور وہ نکاح کا خطبہ موجود ہے. کبھی میں انشاءاللہ وہ نکاح کا خطبہ آپ کو سناؤں گا. ایک ایک لفظ ایسا تھا کہ جس پر ہزاروں گوہر فدا ہوں، ہزاروں برکتیں اس پر نازل ہوں. بڑے پکے مواہد تھے اور دین ابراہیمی کے بڑے پکے مبلغ تھے، اور وہ خطبہ جو آپ نے نکاح میں پڑھا تھا واقعی بے مثل خطبہ ہے. جناب ابو طالب پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ لیجیے بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا ہے. حضور مدینہ شریف کو یثرب کہنا کیسا ہے؟ مدینہ شریف کو اب یثرب کہنا منع ہے. جو ایک بار جان بوجھ کر مدینہ طیبہ تو اسے 3 بار مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ مقدسہ کہنا چاہیے تاکہ افضا نہ ہو جائے. وعلیکم السلام. یہ سوال بھی فیصل اتواری صاحب کا ہے. قرآن پاک کی تفسیر لکھ کر امت پر احسان فرما دیں. فیصل بیٹے بات یہ ہے کہ فیوز النبی شرح ترمذی لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلدی مکمل ہو جائے گی، کیونکہ پہلی جو جلدیں آئی ہیں ان میں تمام روات پہ کام ہوا ہے. اب الحمدللہ آگے امید حمزہ اب روات پہ کام ایک منٹ دے دیں مجھے. روات پہ کام اب کم ہو رہا ہے. اب روات پہ کام کم ہو رہا ہے، چونکہ جس راوی پر کام کرنے کا سوچتے ہیں تو اس پہ کام ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ اب کام جلدی مکمل ہو جائے گا، اور یہ مکمل کر کے میں نے تفسیر پر آغاز کر دیا ہوا ہے. الحمدللہ شیخ کریم نے آج سے کوئی 31 سال پہلے تفسیر پڑھائی تھی میرے حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو وہ اس میں بھی محفوظ ہیں آپ کی تفسیر کی، اور میں خود بھی موجود تھا اس دورے میں، اور اصول تفسیر یہ فقیر ہی پڑھاتا تھا. حضرت مولانا عبدالتواب صاحب صدیقی دامت برکاتکم العالیہ بھی تفسیر کے کچھ حصے پڑھاتے تھے. تو الحمدللہ وہ ان کے افادات سے تفسیر لکھنے کا آغاز کر دیا ہوا ہے. علماء کرام ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں اب تھک جاتا ہوں لکھتے لکھتے. انشاءاللہ فیصل بیٹے میں نے لکھنا شروع کر دی ہوئی ہے، اور تبشیر القرآن کے نام سے انشاءاللہ ان قریب تفسیر منظر عام پر آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزا دے بیٹے. وعلیکم السلام. یہ سوال لگتا ہے کہ یہ شہزادہ، اللہ آپ کو برکت دے بیٹے. حضور بخاری شریف کی شرح تحریر فرما دیں. آصف گوہر امت کو گمراہی سے بچا رہے ہیں. اب بیٹے بخاری شریف کی تفسیر لکھنے کے لیے، شرح لکھنے کے لیے 40 سال چاہیے.
تو میں اب اتنی عمر کہاں سے لاؤں، لہٰذا معذرت، یہ مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، آپ کر دیں، کوئی اور عالم کر دے، یہ علماء بیٹھے ہوئے میرے پاس، ان سے گزارش ہے۔ آپ کتنے سالوں کے ہو گئے مولانا صاحب؟ 22 سال کے، آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ آپ کتنے سالوں کے ہو گئے ہیں؟ 23 سال کے۔ آپ لوگ ذمے لے لیں، بخاری کی شرح پر کام کر دیجیے گا، میری آپ کو گزارش ہے، بس میں بیٹا معذرت، یہ کام 40 سال کہاں میرے پاس، اب تو واپسی کا زمانہ آ رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، کوتاہیاں سے درگزر کر دے، اور نیکیوں کو قبول فرما دے، اور خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال منیر عبدالعزیز کا ہے، حضور قربانی کا جانور خرید کر لائے اور بعد میں جانور کا آدھا حصہ کے پیسے لے کر کسی دوسرے کو شامل کر لیا۔ اب قربانی کا جانور بکرا لائے اور پھر آپ نے بکرے میں کیا ایسے لے لیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تفصیل لکھیں کہ قربانی کا جانور جس میں آپ نے اس کو شامل کیا، ایک بکرے میں تو 2 حصے ہو نہیں سکتے، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ کر لیجئے گا، یہ لے لیا پرچی۔ اللہ اکبر۔ کتنے منٹ ہو گئے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے؟ 40۔ اللہ اکبر، پتہ بھی نہیں چلتا نا مجھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال خرم شہزاد کا ہے، حضور کیا وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ وضو کے بغیر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر چھوئے بغیر، ٹچ کیے بغیر۔ قرآن مجید کو بے وضو چھونا منع ہے، بے وضو پڑھنا جائز ہے، فقط ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غالباً یہ سوال الشما کا ہے، یہ کوئی بچی ہیں غالباً، پہلے بھی کبھی کبھی سوال کرتی ہیں۔ حضور میرے نانا ابو کو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں، وہ روز میری خواب میں آتے تھے، لیکن جب سے ان کی قبر پکی بنائی ہے وہ خواب میں نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ان کی قبر کو اوپر سے پکی نہ بناتے، اگر ساری پکی کر دی ہے تو درمیان میں سے کچھ جگہ خالی کر کے وہاں کچی کر دیں اس کو، اور وہاں پر دانہ وغیرہ چھڑک دیں تاکہ سبزہ اگائے، تو انشاءاللہ ان کا روحانی تعلق آپ سے قائم ہو جائے گا۔ قبروں کو پکی مطلق نہیں کرنا چاہیے، پکی کرنا اس طرح سے منع ہے، ہاں ارد گرد سے پکی کر کے درمیان میں سے کچی چھوڑ دینی چاہیے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ قبر کو پکا کرنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ساری قبر کو پکا نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر فرمایا میرے ماں باپ اور میرے بھائی کی قبر جا کے دیکھ لیں، ایک بلشت سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی، اور وہ ایسے ہی ہیں، یہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے یاد ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھی سوال انہیں کا ہے، حضور بچے بہت ضد کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ آپ انہیں دیکھ کر اللہم بارک علیہ وبارک فیہ، اگر بچی ہے تو اللہم بارک علیہ وبارک فیہ پڑھ دیا کریں، انشاءاللہ ضد کرنا بند ہو جائیں گے۔ ورنہ کبھی ہمارے مرکز پر آنا ہو، یا کسی اپنے شوہر کو یا بھائی کو بھتیجے کو کسی کو بھیج دیں تو خواجہ روحانی سے نقش لے جائیں، انشاءاللہ ضد کرنا بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرے شوہر کی تنخواہ میں برکت نہیں ہے، جیسے ہی آتی ہے پتہ نہیں چلتا ختم ہو جاتی ہے، برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ آج کے بعد کبھی بھی اپنے شوہر کی تنخواہ میں عدم برکت کا ذکر نہ کیجیے گا، آج سے کہنا شروع کر دیں الحمدللہ جتنے پیسے بھی آتے ہیں میرے شوہر کے بڑے برکت والے ہوتے ہیں، الحمدللہ بڑے برکت والے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ مہینہ گزر جائے گا اور آپ کے جو ہے وہ پاس پیسے ہوں گے انشاءاللہ، آپ کا بجٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرے شوہر کی تنخواہ میں بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے، بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے، اپنے محبوب کا صدقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد طارق صاحب کا ہے، حضور باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ کو کیوں انکار کیا گیا؟ اس پر بہت مرتبہ میں نے جوابات عرض کیے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ بار بار اٹھا کر کیوں پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیلات کے ساتھ اس پر اپنی 40 سالہ دور تبلیغ میں باتیں کی ہیں، اور ہر طرح کے سوال کا جواب دیا، ہر زاویے سے جواب دیا ہے۔ اب میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس پر غور خود کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں،
آپ خود بھی تو مطالعہ فرما لینا، انشاءاللہ آپ پر وہ دریچے کھل جائیں گے جو اب تک نہیں کھلے ہیں۔ صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں زیادہ چاہیے، وہ پاک لوگ تھے اور کہاں ہم اور کہاں وہ پاک باز۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال انعم جمیل صاحب کا ہے۔ حضور یہ انعم جمیل لڑکی ہوگی ہے نا، انعم جمیل، سبحان اللہ۔ ہمارے مولانا مسکرا رہے ہیں کہ حضرت کو پتہ نہیں چلا، نہیں چل گیا تھا پتہ۔ حضور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو تھپڑ مارے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا الو کا پٹھا ہے جو تھپڑ مارتا ہے، بیوی کو مارنے کی چیز ہے، وہ تو پیار کرنے کی چیز ہے۔ بیویوں سے پیار کیا کرو بابا، یہ مارنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ان سے بھی گزارش ہے کہ تم بھی نا زبان کو زیادہ کینچی کی طرح نہ چلایا کرو، شوہر کا چہرہ دیکھ کر پڑھ لیا کرو کہ آپ اگر دو چار باتیں زیادہ کی تو اسے غصہ آ جائے گا، آپ کہتے ہیں حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کروں، بس آپ حکم فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو جو آپ کہہ کے دیکھیں انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا۔ آخر وہ انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور بیوی کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، تھپڑ بیوی کو نہیں مارنا چاہیے، بہت بری بات۔ اس کو کیا مارنا بیچاری کو، جو آپ کے ہاں آ گئی ہوئی ہے، آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو خلوص عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کر سکتا ہوں لو بھائی، آخری ابھی آخری آ گیا، میں تو پہلے والے کو آخری سمجھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال معین حیدر ہوگا نا، معین حیدر صاحب کا ہے۔ کیا ایسی تجارت کر سکتے ہیں جس میں آن لائن دوسرے ملکوں کی کرنسی خریدی اور بیچی جاتی ہے؟ جی جناب، ایسی تجارت کر سکتے ہیں، جائز ہے، فقط ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ انشاءاللہ اگلی اتوار کو پھر حاضر ہوں گے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو میری کتابیں چھپ گئی ہیں ابھی 40-42 کتابیں جو تھی، مسودات میں نے نکال کے رکھے سامنے، بچوں کے اجلاس بلایا تھا تو الحمدللہ اس پر سائن کیے ہوئے، آخری کسی پر 10 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، 9 سال گزر گئے، تو انہوں نے کہا ہم چھاپ دیتے ہیں، اب وہ چھپنی شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی ان کتابوں کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں۔ باقی میں نے آپ سے کیا کہنا، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ کس طرح کام ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تو الحمدللہ خود پروف ریڈنگ ابھی تک کر رہا ہوں، پروف ریڈر ابھی تک ایسے میسر نہیں کہ جن کو خود عبارت دیکھ کر اس کی تصحیح کرنی آتی، جب پھر میرے آگے رکھتے ہیں۔ پھر اب میں نے حدیث بیان کی نا، حدیث الغار، تو آخر میں ترجمہ کیا ہوا تھا وہاں پر، پروف ریڈر نے پروف ریڈنگ کر کے لا کے رکھا۔ چنانچہ یہ تینوں صحابہ کا واقعہ ہے نا، تو تینوں صحابہ نماز سے باہر آ گئے۔ اور خدا کے بندوں، پیچھے غار کا ذکر ہو رہا ہے، تب تینوں صحابہ نماز سے باہر آ گئے۔ وہ تھا کہ تینوں صحابہ اللہ کے فضل سے غار سے باہر آ گئے۔ تو کوئی پروف ریڈر ہونا جو اردو کے پڑھے لکھے بچے، تو وہ پیسے لے لیں، مرکز پیسے دے دے گا ان کو، فیس دفعہ، تو پروف ریڈنگ کر دیا کہ نا مجھے کئی دنوں سے میں نے 2 4 6 کتابوں کی نا، چھوٹی چھوٹی کتابیں تھی، کوئی 22-25 صفحے کی، کوئی 40 صفحے کی، کوئی بابا، وہ میں نے خود ان کی پروف ریڈنگ، میں نے کہا لاؤ ادھر مجھے دو، میں پروف ریڈنگ کرتا ہوں۔ جب میں نے پروف ریڈنگ کی، جو کر کے پروف ریڈنگ بھیجی ہوئی تھی اور غلطیاں لگا کے کمپوزر نے دوبارہ بھیجی، آپ دیکھ رہے اس کا حال یہ تھا کہ پیچھے حدیث ساری بتا رہی ہے کہ غار کا ذکر آ رہا ہے، تو چنانچہ وہ تینوں نماز سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نوجوان ہوں ایسے ذکر نوادی فرما دیں، وقت عطا فرما دیں، تو وہ لے جایا کرے کمپوزنگ کیا ہوا مسودہ، اور پروف ریڈنگ کر کے دوبارہ وہاں دے دیں، تاکہ جلدی سے غلطیاں لگتی جائیں اور اسے انہیں چھپنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور جو بچے مجھ سے دعا کا کہتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی تمام نئی خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کو برکات سے مالا مال فرمائے، اور آپ پر اپنا لطف و کرم فرمائے، پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، پاکستان کی اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کو برکات سے مالا مال کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔